فلسطین کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا فلسطین کے بارے میں. فلسطین کیا، ایون یوکرین میں جو بچے مارے تھے نا، ان کے بارے میں بھی مسلمانوں سے پوچھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی. تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ یقین رکھتے ہو. یعنی کہ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تو تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو. اگر یہ دو کام تم نہیں کر رہے تو تمہارا یقین اللہ پہ نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک کام پکڑا ہوا ہے، نیکی کی تلقین. نیکی کی تلقین بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو صرف نماز روزے کو نیکی کی تلقین کو دین سمجھتا ہے. آپ نے برائی کو روکنا بھی ہے. وہ روکنے کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پہ برائی دیکھو وہاں اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ لو، اس برائی کو ہونے نہ دو. نہیں کر سکتے، جس طرح آج کل میجورٹی مسلمان نہیں کر پا رہے، تو اس کو زبان سے برا کو. تو زبان سے برا آپ کو کہنا چاہیے ہر جگہ پہ جا کے، ہر فورم پہ جا کے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو اپنے کم از کم اس کو اپنے دل میں برا جانا، اور دل میں برا جاننا آخری درجہ ایمان کا. تو سب سے پہلا کیا حکم ہے کہ وہ برائی کو ہاتھ سے پکڑنا. تو مجھے آپ بتائیں کتنی کنٹریز ہیں مسلمانوں کی جو برائی کو روکنے کے لیے ہاتھ سے پکڑ سکتی ہیں؟ صرف فلسطین کے مظلوموں کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں. اگر یوکرین میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، یا کسی اور کنٹری میں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، یا چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کی عورتوں بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے جن کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ مسلمان پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو روکے. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کام بس فوج کا ہے اور فوج کرے گی، عام بندہ کچھ نہیں کر سکتا، جو لوگ بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں برانڈس کا، ان کو بھی لوگ طنز و مذاق کر رہے ہیں کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، اگر کرنا ہے تو پھر ایپل بھی چلانا چھوڑ دو، الیکٹریسٹی بھی چلانا چھوڑ دو، اور ٹیکنالوجی بھی چھوڑ دو. تو بھائی کچھ ضرورتیں ہیں جو آپ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن جو آپ چھوڑ سکتے وہ تو کرو نا. اللہ تو آپ کا اخلاص دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اخلاص کتنے مخلص ہو اسلام کے لیے. اللہ کے ساتھ، آپ اسلام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، مظلومین کے ساتھ آپ کتنے مخلص ہو. اللہ تو آپ کا خلوص دیکھے گا اور آپ کو جنت میں جگہ دے گا. وہ نبی السلام کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے. غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی تھے، انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی کہ میں صبح جنگ کے لیے جاؤں تو میرے پاس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں. تو لوگوں نے مذاق اڑایا. وہ ان کو اس مزدوری کرنے کا جو اجرت ملی ایک مٹھی کھجور تھی. تو لوگوں نے وہ دیکھ کے مذاق اڑایا کہ اس سے اتنا بڑا جنگ کا معاملہ ہے اور یہ اس کھجوروں سے کیا ہونا ہے. تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو جا کے دی تو نبی علیہ السلام نے اس کھجوروں کو پکڑا اور اس جو جنگ کے لیے سامان کٹھا ہوا تھا ان کھجوروں کو سامان کے اوپر ایسے بکھیرا اور فرمایا کہ یہ کھجوریں اس سارے مال پہ بھاری ہیں. اتنے زیادہ مال پہ وہ تھوڑی سی کھجوریں بھاری ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے خلوص تھا، اس کے پیچھے اس نبی، اس صحابی کی نیت تھی. اس صحابی کا خلوص تھا کہ میں کچھ کر تو نہیں سکتا لیکن میں جو کر سکتا ہوں وہ تو کروں. تو بائیکاٹ سے کچھ بھی نہیں ہونا، ان کھجوروں سے بھی جنگ میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن اللہ تو آپ کا خلوص دیکھتا ہے کہ آپ کس خلوص سے وہ نیکی کا کام